دھس گئے فرش میں مغرور زمانے والے، غرق ہوئے دریا میں ظلم کو ڈھانے والے، غرق ہوئے دریا میں ظلم کو ڈھانے والے، ایک ایک حرف ہے یہاں سینے میں محفوظ، ایک ایک حرف ہے یہاں سینے میں محفوظ، مٹ گئے یہاں خود قرآن کو مٹانے والے، مٹ گئے خود یہاں قرآن کو مٹانے والے، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آئیے سب سے پہلے آپ اور ہم مل کر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کی ڈالی نچھاور کرتے ہیں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ کلام مقدس میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی آیت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ بہت مشہور آیت کریمہ ہے، اور اس کے معنی ہیں کہ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یعنی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یعنی یہ کسی مدبر کا قول نہیں، یہ کسی مفکر کا قول نہیں، یہ کسی مصنف کا قول نہیں، بلکہ یہ قول خالق مصنف کا ہے، بلکہ یہ قول خالق مفکر کا ہے، یہ قول خالق کائنات کا ہے۔ اور رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ مقدس کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ آج ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو دیکھنے میں آتا ہے کہ آج سے 1450 سال سے لے کر جب سے نزول قرآن ہوا ہے اور آج تک دشمنان اسلام، کفار و مشرکین، منافقین قرآن پاک پر طرح طرح کے سوالات اٹھاتے رہتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، طرح طرح سے اسلام پر اور قرآن پاک پر حملہ کرنے کی نازیبہ کوششیں کر رہے ہیں۔ آج بھی دیکھا جائے تو آج بھی کچھ ایسے ملعون ہیں جو اپنے آقاؤں کے پالتو بن کر کے، جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر کے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وہ مقدس کتاب جس کے بارے میں رب نے ارشاد فرما دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، وہ آج عدلیہ میں جا کر کے طرح طرح کی عرضیاں داخل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں 26 آیتیں ایسی ہیں جو آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں، ان کو قرآن سے نکال دیا جائے۔ میں ان بےہودہ اور کم بخت اور شیطان صفت لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کون ہوتے ہو قرآن پاک میں تبدیلی کرانے والے؟ تم کون ہوتے ہو قرآن پاک کے اوپر سوالات اٹھانے والے؟ ان کم بختوں سے کہو کہ یاد رکھو زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، تناور درخت اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، دریا اپنا رخ بدل سکتا ہے، لیکن قرآن پاک کا ایک زبر ایک زیر بھی نہیں بدل سکتا، کیونکہ یہ کسی دنیا دار کا قول نہیں، بلکہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اسی لیے تو فرمایا ہے کہ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس وہ عظیم الشان اور وہ عظمت والی کتاب ہے
یہ ایسی کتاب ہے کہ آج تک اتنا درجہ کسی کتاب کو عطا نہیں ہوا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو اگر انسان پڑھے تو اس کو پڑھنے والے کو بھی ثواب عطا ہوتا ہے۔ جو انسان قرآن پاک کی تلاوت سنتا ہے اس پر بھی اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ جو شخص قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ جو شخص قرآن پاک کو دیکھتا ہے اس کو بھی ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جو شخص قرآن پاک کی تعظیم کرتا ہے اس کو بھی ثواب دیا جاتا ہے۔ یعنی قرآن پاک کو دیکھنا، سننا، پڑھنا اور اس کی تعظیم کرنا، اس کو سینے سے لگانا، یہ بھی عبادت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ عظیم الشان عظمت کسی کتاب کو نہ آج تک عطا ہوئی ہے اور نہ کبھی عطا ہوگی۔ یہ عظمت قرآن پاک کو ہی عطا ہوئی ہے، پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ کتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ لوگ طرح طرح کے اس پر حملہ آور ہونے کی کوششیں کرتے ہیں، نازیبا آج حرکتیں کر رہے ہیں، وہ ناہنجار نہیں جانتے۔ وہ ٹی وی میں ڈیبیٹ میں بیٹھ کر کے قرآن پاک پر سوالات اٹھانے والے، ان پر ہنسی آتی ہے اور ترس آتا ہے۔ ان کم بختوں کو قرآن پاک کی آیت پڑھنا نہیں آتی اور وہ قرآن پاک پر سوال اٹھانے لگتے ہیں، یہاں تک کہ ان سے قرآن پاک کا ایک لفظ صحیح سے ادا نہیں ہوتا۔ ان کی حالت یہ ہے کہ انہیں یہ پتہ نہیں کہ الف کا مطلب کیا ہے اور اسلام کے الف کو وہ نہیں جانتے، اور قرآن پاک پر سوالات اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک میں 26 آیتوں کو ایسا دیکھا جو کہ بعد میں ملا دی گئی ہیں۔ ان کم وقتوں سے کہو کہ اگر تمہیں قرآن پڑھا ہوتا، اگر تم قرآن کو سمجھتے تو تم کبھی بھی ایسی نازیبا حرکت نہیں کرتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور بے شک اس کتاب کو نازل فرمانے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں۔ یعنی جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ جو خدا پاک نے خود لیا ہے، جس کتاب کی حفاظت کرنے والا ہمارا رب ہے، تو اس کو کون مٹھا سکتا ہے؟ اور ان سے کہو کہ تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے آقا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹھائے ہوئے اونٹوں کو نہ اٹھا سکے، تو تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم خدا تعالیٰ کے قرآن میں تبدیلی اور تغیر کر سکو؟ کسی کی مجال نہیں کہ آج سے یا جب سے قرآن پاک نازل ہوا ہے اور تا قیامت تک نہ قرآن پاک کے ایک حرف میں تبدیلی آ سکتی ہے، نہ ایک زبر بدلا جا سکتا ہے، نہ ایک زیر بدلا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود میرے رب نے لیا ہے۔ اور جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ، جس کا ذمہ میرا رب لے لے، جس کی حفاظت ہمارا رب کر رہا ہو، اس کو کون بدل سکتا ہے؟ اس کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے۔ قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن پاک ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کی برکتوں سے آج ہمارے قوم محروم نظر آ رہی ہے۔ آج ہماری قوم نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم قرآن پاک کو اپنے گھر میں رکھ لیں، اس کو برکت کا ذریعہ بنا لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن صرف عمل کرنے کے لیے ہے، کچھ کہتے ہیں کہ صرف پڑھنے کے لیے ہے۔ ان کی حالت اتنی گری ہوئی ہو گئی ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو اسکول اور کالج میں پڑھاتے ہیں لیکن قرآن پاک کی تعلیم نہیں دلاتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا غور کریے گا اور آپ سوچئے گا کہ ہم اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرتے ہیں، جب اس کا پہلا سبق ہوتا ہے تو اس کو کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اس کو یہی پڑھایا جاتا ہے کہ الف سے انار، با سے بلہ اور جیم سے جوتا۔ اگر وہ تھوڑی اور ترقی کر لیتا ہے تو اس کو یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ اٹوٹ پٹوٹ نے کھیر پکائی۔ لیکن اللہ اکبر، جب بچے کو مسجد میں داخل کیا جاتا ہے، مدرسے میں قرآن کی تعلیم دینے کے لیے داخل کرایا جاتا ہے، تو اس کا پہلا سبق ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں اور قرآن پاک کی عظمتیں آپ اس واقعے سے ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر پہ سے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ قبر میں عذاب نازل ہو رہا ہے، قبر میں آگ دہک رہی ہے، عذاب الہی میں مردہ گرفتار ہے۔
آپ چند قدم آگے بڑھے اور استنجا کرنے کے بعد آپ واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ اس قبر میں رحمت و انوار کی بارش ہو رہی ہے، رب کی رحمت برس رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تبارک و تعالی یہ کیا ماجرا ہے کہ میں ابھی یہاں سے گزرا تھا تو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، قبر عذاب کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی تھی، لیکن جب میں اب واپس آیا ہوں تو قبر میں رحمت الہی برس رہی ہے، رحمت و انوار کے بادل برس رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ یہ بندہ بہت گناہگار تھا، بدکار تھا، لیکن یہ جب مرا تھا تو اس نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا، جب اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور آج اس بچے کو جب مدرسے میں داخل کرایا گیا اور جب اس بچے کو مدرسے کے عالم دین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا تو ہماری رحمت کو حیا آئی، ہم کو حیا آئی کہ میں اس کو زمین کے اندر عذاب دوں، جس کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان کہہ رہا ہو، اس کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اس کے عذاب کو دور کر دیا گیا۔ اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل تعلیم، اصل خزانہ، اصل برکتیں تو قرآن پاک میں ہے، اصل چیز تو قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس نے ہمیں ایسا خزانہ عطا کیا ہے کہ نہ کسی امت کو آج تک ایسا خزانہ عطا ہوا ہے، نہ کسی کو ایسا خزانہ عطا ہو سکتا ہے۔ رب نے قرآن پاک کی شکل میں ہمیں وہ عظیم الشان نعمت عطا کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پچھلی امتوں پر تو آسمان سے کھانے اتارے گئے، لیکن ہم پر کیوں نہیں اتارے جا رہے؟ ان پر تو یہ نعمتیں اتاری گئیں، لوگوں کے اوپر بادل کا سایہ کر دیا گیا، لوگوں کے اوپر طرح طرح کی ان کو نعمتیں دی گئیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھو نعمت سب سے عظیم الشان وہی ہوتی ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ وہ نعمت زیادہ دیر تک نہیں رک سکتی تو وہ عظیم الشان نہیں ہو سکتی۔ ہاں پہلی امتوں پر کھانا آسمان سے اتارا گیا، لیکن وہ چند لمحات کے لیے تھا، ان پر بادل کا سایہ کیا گیا تو وہ چند لمحات کے لیے تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو قرآن پاک کی شکل میں ایسا عظیم الشان خزانہ عطا کیا ہے کہ وہ دنیا میں بھی ان کے ساتھ ہے، دنیا میں بھی ان کا ساتھی ہے، قبر میں بھی ان کا ساتھی ہے اور حشر میں بھی ان کا ساتھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فطرانے کے مال پر محافظ مقرر کیا، حفاظت کرنے کے لیے مقرر کر دیا۔ اب میں حفاظت کر رہا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے گلے میں سے لب بھرنے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اب وہ شخص گڑگڑانے لگا، سخت عیالداری اور محتاجی کا عذر پیش کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے رحم آیا اور میں نے اس شخص کو چھوڑ دیا۔ جب میں صبح رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس نے بڑی سخت عیالداری اور محتاجی کا عذر پیش کیا، مجھے رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ وہ تم سے جھوٹ بول گیا، وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا نے جب ارشاد فرمایا کہ وہ پھر آئے گا، مجھے یقین ہو گیا کہ ہاں یہ پھر ضرور آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں پھر میں اس کی طاق میں رہا، دوسری بار بھی وہ آیا اور گلے کا لب بھرنے لگا، میں نے اس کو پھر پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ آج میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تجھ کو لے جاؤں گا۔ تو اس شخص نے پھر وہی مطالبہ کیا، وہی عذر پیش کیا، سخت عیالداری اور محتاجی، گڑگڑانے لگا، رونے لگا، کہا مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے چھوڑ دیں، میرے بچے ہیں، میں محتاج ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا، مجھے رحم آیا، میں رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا،
تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شخص نے پھر سخت عیالداری اور محتاجی کا مجھ سے مطالبہ کیا، عذر پیش کیا، مجھے رحم آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ وہ تم سے جھوٹ بول گیا، ہوشیار رہنا کہ وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، کیونکہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ کہا میں گھات لگائے رہا، میں نے دیکھا کہ وہ شخص پھر تیسری بار آ گیا اور اس نے پھر گلے سے لب بھرنے لگا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو ضرور میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤں گا۔ اس نے پھر سخت عیالداری کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اے ابو ہریرہ مجھ کو چھوڑ دے، میں آپ کو چند ایسے کلمات سکھاتا ہوں، میں آپ کو چند ایسے کلمات سکھاتا ہوں جو آپ کو نفع دیں گے، اور جب آپ اپنے بستر پر جائیں اور اس کو پڑھ لیا کریں گے تو شیطان آپ کے پاس نہیں آئے گا، اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور شیطان پوری رات تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے کہا کہ آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں اور پوری رات شیطان آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ آپ نے اس مطالبے پر اس کو چھوڑ دیا۔ صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں چند کلمات آپ کو ایسے سکھاؤں گا جو آپ کو نفع دیں گے، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آقا نے فرمایا کہ جھوٹا تھا لیکن سچ بول گیا، جھوٹا تھا لیکن سچ بات کر گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ جانتے ہو جس کے ساتھ تم 3 دن سے گفتگو کر رہے تھے، جس کے ساتھ تم 3 دن سے بات کر رہے تھے وہ کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ساتھ فرمایا آقا وہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ 3 دن سے جو آپ کے پاس آتا تھا وہ شیطان تھا۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن عظیم ایک ایسی کتاب ہے جو ہماری حفاظت کرتی ہے، اور بندہ اگر رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے تو پوری رات شیطان اس کے پاس نہیں آتا، اور اللہ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ اس کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے۔ جو لوگ علم غیب کی نفی کرتے ہیں ان کے منہ پر یہ تماچا ہے، کیونکہ وہ چور و شیطان تو حضرت ابو ہریرہ کے پاس آتا تھا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا؟ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پوچھا ابو ہریرہ تمہارے چور کا کیا ہوا، تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر کھلی اور چھپی چیز کو جانتے ہیں، اور کیوں نہ جانتے ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب خدا ہی تم سے نہ چھپا اور خدا کو ہی آمنے سامنے دیکھا، اور اتنا فاصلہ تھا معراج کی رات جیسے کہ 2 کمانوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، جب خدا ہی نہ چھپا تو دنیا کی اور کون سی ایسی چیز ہے جو میرے آقا سے چھپ سکتی ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو قرآن پاک کی تو یہ عظیم الشان برکتیں ہیں۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ نہ آج تک اس میں ایک زیر زبر کی تبدیلی ہوئی ہے اور نہ صبح قیامت تک ہوگی، بلکہ قرآن پاک کو مٹانے والے اور اس کے سخت اس کے اوپر اعتراضات کرنے والے اور اس کے خلاف سازشیں کرنے والے ایک دن خود ہی مٹ جائیں گے۔ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عہدہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی 10 مرتبہ تلاوت کی، اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار کر دیتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے، اور جو 20 مرتبہ پڑھے اس کے لیے 2 محل تیار کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا یوں تو ہم جنت میں بہت سارے محل بنوا لیں گے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل، اللہ کی رحمت وسیع ہے اور اس کی قدرت وسیع ہے، اس کی جنت بھی وسیع ہے، یہاں تک کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا کے لوگ ایمان لے آئیں اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں تو اللہ رب العزت اس کے حساب سے ان لوگوں کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔
یعنی قرآن پاک کی وہ عظیم الشان عظمتیں ہیں، ہم کیوں ان کو بھلا بیٹھے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم اپنے بچوں کو اسکول اور کالج انگریزی تعلیم دلا رہے ہیں، وہیں اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دلائیں، کیونکہ اصل تعلیم تو یہی ہے۔ بچے کو انگریزی پڑھایا، ہم نے دیکھا ہے اور دیکھنے میں آتا ہے، آج سننے میں بھی آتا ہے کہ اپنے بچے کو ماسٹر انجینئر بنا دیا۔ ایک انجینئر کا واقعہ ہے، جب اس کے والد کا انتقال ہوا تو وہ انجینئر دور کھڑا ہوا جنازے سے رو رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ تیرے والد نے تجھ کو انجینئر بنا دیا، تیرے پاس اچھی خاصی قیمت آتی ہے، اچھے خاصے پیسے آتے ہیں، تیرے پاس تو کوئی پریشانی نہیں ہے، تیرے باپ نے تیرے لیے سب کچھ کہا، سب کچھ کیا۔ تو اس انجینئر کا کہنا تھا کہ میرے باپ نے میرے لیے سب کچھ کیا، لیکن وہ سب کچھ سب بیکار ہے۔ میرے باپ اگر مجھ کو قرآن کی تعلیم دلاتا اور مجھ کو اسلامی تعلیم دلاتا تو میں کم سے کم آج اس کا نماز جنازہ تو پڑھ سکتا تھا۔ میرے باپ نے اتنا خرچ کیا، مجھ کو اتنی محنت کرنی پڑی، رات دن میں نے ایک کیے، انجینئر بنا، لیکن آج میری حالت اور کنڈیشن یہ ہے کہ میں اپنے باپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اب بتائیے، جو بچہ اپنے باپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا، نماز جنازہ بھی ادا نہیں کر سکتا، وہ اِیصال ثواب کہاں سے کرے گا؟ اس کے اعمال اس کے باپ کو فائدہ کب پہنچائیں گے؟ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اولاد کے افعال اور اعمال اس کے والدین کو قبر میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جب والدین اپنی اولاد کے اچھے اعمال کو دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھتے ہیں، اور ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے اور ان کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جس کے والدین کی اولاد برے افعال کرتی ہے، ان کے سامنے جب وہ اپنی اولاد کے برے افعال کو دیکھتے ہیں تو انہیں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اور وہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دلائیں جو ہمارے لیے مرنے کے بعد نجات کا ذریعہ بنے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ زندگی فانی ہے، ایک دن فنا ہو جائے گی۔ آج ہماری عمر کتنے سالوں کی ہو گئی، لیکن اگر حساب لگایا جائے تو پتہ چلے گا کہ ہم نے 20-25 سال میں جو کچھ کیا سب ختم ہے۔ بس وہی ہے جو نامہ اعمال میں درج کر لیا گیا ہے، جو ہمارے نامہ اعمال میں درج کر لیا گیا ہے۔ اب ہم افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم نے نمازیں ادا کی ہوتی، کاش ہم نے اپنی 20 سال کی نمازوں کو قضا نہ کیا ہوتا، کاش ہم نے قرآن پاک پڑھا ہوتا تو یہ کل قبر میں ہمارے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بنتا۔ لیکن ہم نے کمایا، عیش و عشرت کیے، لیکن سب کچھ ختم ہو گیا۔ آج دنیا میں اگر کافروں کو آسائش ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کافروں کو آسائش دیے گئے ہیں، تو یاد رکھو ان کی آسائش چند لمحات کے ہیں، لیکن اصل زندگی، اصل نعمت تو مرنے کے بعد ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کافر اور مومن کی مثال اسی طرح ہے کہ کسی شخص کو 10 منٹ کے لیے ایئر کنڈیشن کمرے میں بٹھا دیا جائے، اے سی کے کمرے میں بٹھا دیا جائے، وہ اس میں سکون کے 10 منٹ گزار لے، لیکن 10 منٹ کے بعد اس کو ہمیشہ کے لیے تپتی ہوئی دھوپ میں، تپتے ہوئے صحرا میں کھڑا کر دیا جائے۔ اور جنت اور مومن کی مثال ایسی ہے کہ جس شخص نے کسی شخص کو 10 منٹ کے لیے دھوپ میں تپتے ہوئے صحرا میں کھڑا کر دیا گیا اور پھر اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایئر کنڈیشن کمرہ دے دیا گیا، اب مجھے کو بتائیں کہ وہ زیادہ اچھا ہے جس نے کہ 10 منٹ کے لیے دھوپ میں رہا اور ہمیشہ کے لیے نجات پالی، یا پھر وہ اچھا ہے جو 10 منٹ کے لیے درخت کے سائے میں رہا اور ہمیشہ کے لیے وہ دھوپ میں کھڑا رہا؟ یقیناً وہی کامیاب رہا جس نے 10 منٹ کی گرمی کو محسوس کیا اور ہمیشہ کے لیے وہ نجات پا گیا۔ تو یہی مثال مومن اور کافروں کی ہے، یہی مثال نمازی اور بے نمازی کی ہے، یہی مثال روزے دار اور بے روزے دار کی ہے، یہی مثال نیک اور اچھے بندوں کی ہے۔ یعنی چند لمحات کے لیے جو لوگ آج دنیا میں ملوث ہیں، دنیا کی باتوں میں، دنیا کی رنگ ریلیوں میں، دنیا کے لمحات میں کھوئے ہوئے ہیں، دنیا کے اچھے اچھے لذیذ کھانوں میں کھوئے ہوئے ہیں، ان کے لیے صرف چند دن کے لمحات ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کفار اور مشرکین کے لیے دہکتی ہوئی آگ، بڑے بڑے عذاب کے بچھو، بڑے بڑے سانپ ہیں۔ اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام دنیا میں چند لمحات کی مشکلات اور مصیبتوں کو برداشت کر لیتے ہیں، ان کو کل قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت عطا کر دی جائے گی۔ میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو جنت میں
ڈالنے کے بعد، بھیجنے کے بعد دوبارہ اس سے پوچھا جائے گا، جس نے دنیا میں کبھی کوئی ایسو آرام نہیں دیکھا، جو دنیا میں کبھی ایسو آرام سے نہیں رہا، اس کو اتنی تکلیفیں پہنچی کہ دنیا میں اس نے کوئی آرام نہیں دیکھا، لیکن اس کو ایک مرتبہ جنت میں بھیجنے کے بعد پھر پوچھا جائے گا کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ تو وہ عرض کرے گا کہ میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ لیکن جو دنیا میں بادشاہت کرتا رہا، کوئی اس کو سکون ملتا رہا، کوئی اس نے مصیبت نہیں پائی، اس کو کوئی مصیبت دنیا میں نہیں آئی، لیکن ایک مرتبہ اس کو جہنم میں ڈالنے کے بعد پوچھا جائے گا کیا تو نے کبھی کوئی آرام دیکھا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے قسم سے کبھی کوئی آرام دیکھا ہی نہیں، کبھی کوئی ایسو عشرت دیکھی نہیں۔ تو ہم کیوں اس فانی زندگی اور فانی خواہشات کو چند لمحات میں ختم ہونے والی زندگی کو لذات میں گزارنے کی وجہ سے کیوں ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں؟ کیوں ہم آخرت کو برباد کر رہے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج آئیں اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں، اپنے آقا کے سچے دیوانے بن جائیں، اپنے آقا سے سچا عشق کریں، اپنے آقا کے سچے غلام بن جائیں، اور اتنا عشق دنیا میں اپنے آقا سے کر کے جائیں کہ جب قبر میں جائیں تو ہمارے آقا بھی کہیں دیکھو محمد عربی کا غلام آیا ہے، فرشتے بھی کہیں یہ کس کی آمد ہے؟ یہ محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس کے بچے دنیا میں قرآن پاک پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اس کے والدین ماں باپ کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، سورج کی روشنی سے زیادہ چمکتا ہوا اس کو تاج پہنایا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلائیں۔ ہم اگر خود نہیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں خود نہیں آتا ہے، تو یقیناً پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اب بھی قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، اور کیا اس میں ہمارا کیا جاتا ہے؟ اگر 24 گھنٹے میں ہم آدھا گھنٹہ یا 10 منٹ یا 20 منٹ 1 گھنٹہ بھی قرآن پاک کی تعلیمات کے لیے نکال لیں اور اس کی برکتیں حاصل کر لیں تو ہمارا کچھ نہیں بگڑتا۔ اس لیے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ دنیاوی لذات کو ختم کرے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ عالمی انقلاب ہے دنیا، چند لمحوں کا خواب ہے دنیا، فقط کیوں دل لگائیں اس سے، اچھی نہیں خراب ہے دنیا۔ دنیا کی حیثیت تو اتنی ہے، میرے آقا نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سیر پر گئے، ایک کوڑے کے ڈھیر پر گئے اور ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا آقا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ یہ جو ہڈیاں مردے کی اس میں پڑی ہیں یہ دنیا کی حیثیت ہے، اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی لذات اور اس دنیا کی حیثیت اتنی نہیں، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر رب کی بارگاہ میں اس دنیا کی اتنی بھی حیثیت ہوتی ہے ایک مچھر کے پر کے برابر، تو وہ دنیا میں کبھی کسی کافر کو یہاں سے پانی بھی نہیں ملتا پینے کے لیے۔ یعنی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب سے دنیا کو رب نے پیدا کیا ہے کبھی اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی بے وفا دنیا سے جو قبر تک بھی ساتھ نہیں جا سکتی، ایسے بے وفا دوست جو قبر تک بھی جا کر ہاتھ جھاڑ کر کے آ جائیں اور کہیں ہمیں گرمی لگ رہی ہے فاتحہ بھی نہ پڑھ سکیں، تو کیوں ہم ان سے دل لگائیں؟ اس پیسے سے کیا دل لگائیں جو قبر تک بھی ساتھ نہیں جانے والا؟ اس پیسے سے کیوں دل لگائیں جو ہمیں دنیاوی لذات میں مبتلا کر رہا ہے؟ یقیناً جتنا جس کے مقدر میں رزق لکھ دیا ہے وہ اس کو ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں روزی انسان کو اس طرح ڈھونڈتی ہے جیسے کہ موت انسان کو ڈھونڈتی ہے، یعنی جتنا جس کے مقدر میں رزق ہے اس کو اتنا ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے تو دنیا کے پیچھے ہی لگا رہتا ہے، اخروی آخرت کی زندگی اور آخرت کی فکر سے وہ دور ہو جاتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے، اس کو دنیا بھی ہاتھ نہیں آتی اور وہ اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ لیکن جو شخص آخرت کو سنوارنے کی فکر کرتا ہے تو وہ اپنی آخرت کو پا لیتا ہے اور دنیا اس کے پاس خود بخود چل کر کے آ جاتی ہے۔ یعنی جتنا ہمارے حصے میں رزق ہے، جتنا ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے تو وہ ضرور ملے گا۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج کے جمعے کا پیغام یہی ہے کہ ہم پیسے کے لالچ میں آ کر کے کبھی بھی برا کام نہ کریں،
کبھی بھی حرام کار نہ کریں، کبھی بھی سود بیاج جیسی گندگی کو اپنے گلے نہ لگائیں، سود بیاج جیسی نحوست کو اپنے گلے نہ لگائیں، کیونکہ سود بیاج ایسی نحوست ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے پیٹوں کو ایک بلند اور بڑے کمرے کی طرح تھا، اور میں نے دیکھا کہ اس میں سانپ بچھو چل رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو سود اور بیاج کھایا کرتے تھے دنیا میں، یعنی ان کے پیٹوں میں سانپ اور بچھوؤں کو پیدا کر دیا گیا اور وہ ہمیشہ ان کو ڈستے رہیں گے۔ ایک جگہ فرمایا کہ ان کے گلے میں ایک گنجے سانپ کی شکل میں ان کے مال کو ڈال دیا جائے گا، اور وہ گنجا سانپ اپنی جواڑوں کو پھیلا کر کے کہے گا کہ میں وہ تیرا مال ہوں جس کو دنیا میں عزیز رکھا کرتا تھا، جو تو نے حرام طریقے سے کمایا تھا۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا جو لوگ زکوٰۃ نہیں کرتے ان کے مالوں کو آگ میں تپا کر کے جہنم کی ان کی پیشانیوں کو اس سے اور اس کی پیٹوں کو اس سے داغا جائے گا۔ تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا میرے آقا نے کہ معراج کی رات جب میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سروں کو ایک پتھر سے کچلا جا رہا تھا، اور وہ اس طرح تھا کہ جب ان کو پتھر سے سر کچلا جاتا تو وہ کچل جاتا پھر صحیح ہو جاتا، پھر کچلتا پھر صحیح ہو جاتا، یعنی یہ سلسلہ جاری تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کی آقا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں ادا کرتے تھے، تاریک صلاۃ ہے، نماز کو چھوڑنے والے ہیں۔ تو جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جائے گا تا قیامت تک۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں جو ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بنتی ہے۔